بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، میں ڈاکٹر قاسم فتیانہ آپ احباب کے ساتھ وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پہ کوئی نہ کوئی ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو آج میں آپ دوستوں کے ساتھ جو ایک ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی دواؤں کا میں ذکر کرنے لگا ہوں جو نہ تو کسی فارمیسی سے ملتی ہیں، نہ کسی میڈیکل سٹور سے ملتی ہیں، نہ کسی ہومیو سٹور سے ملتی ہیں، اور نہ ہی کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی انہیں بناتی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ کسی کا ذاتی دواخانہ ہوگا اور اس میں وہ بنتی ہوگی، ایسا بھی نہیں۔ تو وہ حیرت انگیز دوائیں کبھی میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، وہ 15 ہیں۔ کل ایک دوست نے وہ ویڈیو فارمیٹ میں میرے ساتھ شیئر کی، تو جو کہ وہ کوئی اتنا اچھا فارمیٹ نہیں تھا، تو میں نے کہا یار میں خود اس کی ایک ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ دوستو، وہ جو 15 میڈیسنز ہیں ان میں جو سب سے پہلی میڈیسن ہے دیٹ از ڈرنکنگ پلینٹی آف واٹر، سادہ پانی زیادہ مقدار میں پینا۔ میں اپنے مریضوں کو بھی بتاتا رہتا ہوں کہ بہت سارے مسائل میں سادہ پانی جو ہے وہ جسم سے بہت سارے فاسد مادے لے کر نکل جاتا ہے اور پیچھے صحت ہی صحت بچتی ہے۔ سادہ پانی اتنا زیادہ پیا جائے، اب یہ نہیں ہے کہ صرف پانی ہی پیا جائے، یہ اتنا زیادہ پیا جائے کہ بندہ اور کچھ کھانے پینے کو بچے ہی نہ، ایسا نہیں۔ یعنی مناسب مقدار میں سادہ پانی وقفے وقفے سے پیا جائے تو وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اور یہ یقین کریں ایک دوا ہے۔ اس سے بندے کی جلد روشن رہتی ہے، تر و تازہ رہتی ہے، چمکتی رہتی ہے، اس میں گلو آتی ہے، اس میں جوڑوں کا درد نہیں ہوتا، اس میں یورک ایسڈ کم کرنے کی خاصیت ہوتی ہے، گھٹنوں کا درد، فروزن شولڈر میں یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اور بھی آپ اس کے نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ زیادہ پانی پینے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ زیادہ پانی پینا، یقین کریں ایسی دوا ہے جو کسی فارمیسی سے نہیں ملتی، یہ آپ خود سے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری چیز ہے دوستو، ارلی مارننگ سن لائٹ اینڈ واک۔ جو صبح سویرے اٹھنا اور صبح کی جو سورج کی روشنی ہوتی ہے، یہ صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ صبح کی شعاؤں میں کچھ ایسے خواص ہوتے ہیں کہ جو پورے جسم کو پورا دن تر و تازہ رکھتے ہیں، اور سارا دن بندے میں مثبت سوچیں آتی ہیں، مثبت خیالات آتے ہیں، تعمیری خیالات آتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اگر مارننگ واک کی جائے تو سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ یعنی صبح کی روشنی لینا، اور صبح جسے مارننگ واک، چھوٹی کلاسز میں ہی ہم پڑھنا شروع کر دیتے تھے مارننگ واک یا صبح کی سیر، بہت فائدہ مند چیز ہے، اور اسے اگر ایک دوا کا نام دیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ دوستو، تیسری چیز ہے ایٹ ویل ان ٹائم اینڈ ناٹ ان ایکسیس۔ وقت پر کھانا، اچھا کھانا اور تھوڑا کھانا، یہ بھی یقین کریں بہت بڑی دوا ہے۔ ایسی دوا ہے کہ یہ آپ کو بیمار نہیں ہونے دیتی، ہمیشہ آپ میں یہ پازیٹیوٹی لاتی ہے۔ کبھی آپ کو، اگر آپ ایسا کرتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں اور وقت پر کھاتے ہیں، تو آپ بہت کم بیمار ہوں۔ چوتھی دوا ہے ایکسرسائز، ورزش، مناسب ایکسرسائز۔ کوئی بھی ورزش جو آپ روٹین میں کرتے ہیں، ایک وقت پہ کرتے ہیں، وہ آپ وقفے وقفے سے جس وقت بھی آپ کرتے ہیں وہ ضرور کیا کریں۔ ورزش آپ کو چست توانا رکھتی ہے، آپ کا دماغ تندرست رہتا ہے، آپ کی صحت تندرست رہتی ہے، آپ کی فزیکل مینٹل جو خصوصیات ہیں وہ بالکل صحت مند رہتی ہے۔ اور
تعمیری سوچیں آتی ہیں بندے کے ذہن میں۔ ایکسرسائز بہت اعلیٰ چیز ہے اور یہ بہت بڑی دوا ہے، ہرگز ہرگز یہ کسی میڈیکل سٹور سے، کسی فارمیسی سے یا آپ کو کہیں سے نہیں ملتی، آپ نے اسے خود ہی کرنا ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی دوا ہے۔ دوستو، پانچویں چیز ہے فاسٹنگ، روزہ رکھنا۔ جہاں یہ مسلمانوں پہ فرض ہے اور بھی امتوں پہ فرض ہے، پہلے کے بھی امتوں پہ فرض تھا، تو اگر فرض روزوں کے علاوہ ہم کچھ نفلی روزے بھی رکھ لیں تو یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ کہیں سے یہ ملتا نہیں ہے، خریدا نہیں جا سکتا، کسی دکان سے، کسی میڈیکل سٹور سے، کسی فارمیسی سے، کہیں سے نہیں ملتا۔ روزہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک صبح خاص وقت سے لے کے شام مغرب تک نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے صحت کے لیے۔ اور نیکسٹ چیز ہے گریٹیچیوڈ۔ گریٹیچیوڈ انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شکر گزاری۔ شکر گزاری دوستو ایسی چیز ہے کہ یہ انسان میں عاجزی لاتی ہے، اور اللہ پاک کا بھی فرمان ہے کہ جو لوگ میری نعمتوں کا شکر کرتے ہیں میں انہیں اور زیادہ دیتا ہوں۔ پھر یہ بھی ہے کہ شکر اور شکریہ میں ذرا دوستوں کو فرق بتا دوں۔ شکریہ ہوتا ہے چھوٹا سا شکریہ، کہ دوست احباب کا، کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کیا، آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا، کسی نے آپ کو کوئی تحفہ دیا، آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جیسے کتاب اور کتابچہ ہوتا ہے نا، کتاب ہوتی ہے بڑی کتاب، کتابچہ ہوتا ہے چھوٹی سی کتاب، بالکل اسی طرح شکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اور جو شکریہ ہوتا ہے وہ چھوٹا سا شکریہ، وہ دوستوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ناواقف لوگ اگر آپ کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے بولے ہیں، آپ بھی ان کو شکریہ کے طور پہ ہنس کے ہی بول کے جواب دے دیتے ہیں شکریہ۔ شکر گزاری اور شکریہ یہ بھی بہت پازیٹیو میڈیسن ہے، یہ بھی جسم میں بہت پازیٹیو چینجز لاتے ہیں اور انسان تندرست اور توانا رہتے ہیں۔ دوبارہ بتا دوں، شکر گزاری بہت بڑی مثبت دوا ہے، اس کا کبھی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا۔ پھر دوستو لافٹر، کہکا۔ اب دیکھیں، خوشی کے وقت ہی کہکا ہوتا ہے، اب یہ نہیں کہ افسوس کا وقت ہو اور بندہ کہکے لگانا شروع کر دے، یعنی جب کبھی ہنسنے کا موقع آئے تو بندہ کھل کے کھلکھلا کے ہنس لے، اس سے بھی جسم میں بہت پازیٹیو چینجز آتی ہیں۔ ہنسنا، مسکرانا تو تھوڑا سا وہ ایسے بندہ وہ تھوڑا سا منہ بنا لیتا ہے ہنسنے والا، وہ بھی بہت پازیٹیو چیز ہے، مگر جو لافٹر ہے نا، کھلکھلا کے ہنسنا، وہ جسم کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ پھر ہے لیٹنگ آف آفینس۔ خدا نخواستہ ہم میں کوئی ایسی عادت پائی جاتی ہے جسے معاشرے میں جرم کہا جاتا ہے، اور وہ خدا نخواستہ ہم اس میں ملوث ہوں، اس سے دور ہو جائے، اس سے دوری اختیار کر لیں، یعنی کسی بھی جرم سے، کسی بھی بری عادت سے دوری اختیار کر لینا، اس کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ یقین کریں، اس کے انسانی ایک ذات پہ بھی اور اس کے پورے معاشرے پہ بھی اتنے پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں کہ بندہ بیمار نہیں ہوتا، بندہ صحت ہی کی طرف جاتا ہے۔ پھر دوستو لو ٹو ادرس، دوسرے لوگوں سے محبت کرنا، اس میں صرف لوگ ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات ہی آتی ہیں اس میں۔ اب دیکھیں کہ چیونٹی کے اوپر کوئی پیر دیتا ہے بلا وجہ، اس سے بھی پیار کرنا چاہیے، اور روڑا پتھر کانٹا راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی دوسرے لوگوں کے لیے پیار کی علامت ہے کہ یہ کانٹا کسی کو چبھ نہ جائے، یہ پتھر پڑا ہے، روڑا پڑا ہے، اس سے کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی جہاں
پیار کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے، وہاں اپنے لیے بھی یہ پیار محبت کی علامت ہے۔ تو دوسرے لوگوں سے، دوسری مخلوقات سے محبت بہت بڑی دعا ہے، بلکہ یہ تو فاتح عالم ہے۔ جیسے دوسروں سے محبت ہے، بالکل اسی طرح سے اپنی ذات سے بھی محبت، یہ بھی بہت بڑی دعا ہے۔ اپنے آپ سے بھی محبت کی جائے، یعنی کہ باقی لوگوں سے اور مخلوقات سے محبت کی جائے، خود سے محبت نہ کی جائے۔ خود سے محبت یہی ہے کہ اچھا لباس پہنا جائے، صاف ستھرا رہا جائے، جسم کے جو حقوق ہیں وہ سارے ادا کیے جائیں، وہ پورے کیے جائیں، اور اس کو کمفرٹ زون میں رکھا جائے۔ یہ اپنے آپ سے محبت ہے۔ پھر میڈیٹیشن ہے۔ میڈیٹیشن سوچ بچار۔ اللہ پاک کا بھی فرمان ہے، کیا تم نے کبھی سوچا نہیں، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ یہ اللہ پاک کا انسانوں سے مخاطب ہونے کا یہ انداز ہے کہ اللہ پاک ایسے فرماتا ہے کہ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ یعنی اب تک تو ہمیں غور کر لینا چاہیے تھا، یعنی اب تک تو ہمیں غور و فکر کر چکے ہونا چاہیے تھا۔ اور میڈیٹیشن کسی بھی موضوع پہ ہو سکتی ہے، پازیٹیو کسی بھی موضوع پہ جو میڈیٹیشن ہے، غور و فکر ہے، اس سے بہت مثبت سوچیں نکلتی ہیں، اور اللہ پاک اتنا کرم فرماتا ہے اور اتنا پازیٹیو علم بندے کو حاصل ہوتا ہے، اور پازیٹیو علوم جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے انسان کے ذات کے لیے بھی اور پورے معاشرے کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ پھر ہے نیچرل فوڈ، قدرتی غذائیں۔ یہ برگر شوارمے وغیرہ نہیں، یہ ٹن پیک غذائیں نہیں، یہ جو بوتلوں میں بہت سارے مشروبات آتے ہیں، کاربوڈرائزڈ ڈرنکس، یہ نہیں، بالکل سادہ غذائیں، نیچرل غذائیں، جو گھر میں عام کھانا پکتا ہے وہی، عام سبزیاں، عام دالیں، عام گندم کا، جو کا، مکی کا آٹا اور روٹی، سادہ غذائیں، نیچرل فوڈز۔ یہ سب سے بہترین غذائیں ہیں، یہ کسی فارمیسی سے نہیں ملتی ہیں، یہ انسانی جسم پہ اس کے بہت ہی پازیٹیو اثرات ہیں۔ اور دوستو ایک چیز ہے سلیپ، نیند۔ نیند بہت بڑی دوا ہے۔ بعض دفعہ ہم کہیں کام کر کے آتے ہیں، تھکے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، چند منٹ آرام کر لیتے ہیں، بلکہ چند گھنٹے اگر سو لیں تو ایسے ہوتا ہے جیسے نہ تو ہم کہیں کبھی تھکے تھے، نہ ہم کہیں گئے تھے، نہ ہم نے کوئی سفر کیا، یا نہ ہم نے کوئی مزدوری کی، یا کچھ بھی نہیں، ہم تھکے ہی نہیں تھے۔ نیند میں ہی ایسا اللہ پاک نے ایک وہ ریپیئرنگ پروسیس رکھا ہے، ہمارا جو میٹابولزم ہے وہ نیند میں اتنا اچھا کام کرتا ہے کہ ہماری پوری کی پوری باڈی ریپیئر ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی بندے کو نیند آئی ہوئی ہو اور اسے نہ سونے دیا جائے تو چند منٹوں بعد یا چند گھنٹوں کے بعد وہ آپ کے ساتھ جو رویہ رکھے گا نا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی ایک اچھے بھلے دوست کو بھی بندہ کہتا تھا یار مجھے سونے دے، اور اگر وہ قدرتی نیند لیتا ہے تو جب وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ بہت ہی پازیٹیو چینجز کے ساتھ جاگتا ہے۔ تو نیند جو ہے یہ بہت بہترین چیز ہے، یہ ایسی دوا ہے جو کسی فارمیسی سے نہیں ملتی۔ ہاں نیند کی گولیاں تو آپ خرید سکتے ہیں، مگر نیند وہاں سے نہیں لا سکتے۔ اگر آپ کہیں کہ بھی فارمیسی والے یہ مجھے 100 روپے کی نیند دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کو گولیاں تو دے سکتا ہے مگر نیند نہیں دے سکتا، یہ کسی فارمیسی سے، کسی میڈیکل سٹور سے، کہیں سے یہ نہیں ملتے۔ دوستو پھر ہے ویجیٹیبلز اور فروٹس، یہ کسی فارمیسی سے نہیں ملتے، نیچرل غذا ہیں۔ جہاں پہلے نیچرل غذاؤں کا ذکر ہو چکا ہے، ہر بندے کو فروٹس بھی اویلیبل نہیں ہے، تو یہ اتنے بھی فروٹس ہیں یہ قدرت نے، یہ قدرتی دوائیں بنائی ہیں، یہ کسی میڈیکل سٹور سے نہیں ملتی۔ یہ جہاں کہیں بھی آپ کو اویلیبل ہو، کوئی بھی فروٹ، موسمی پھل ہو، فروٹ، وہ آپ استعمال کریں، یہ بہترین دوائیں ہیں انسانی جسم کے لیے۔ اور دوستو ایک جو سب سے بڑی دوا
سب سے بہترین دعا، ان سب سے یقین کرو بڑی دعا، اس کا میں ذکر جو کرنے لگا ہوں، آپ کہیں گے کہ واقعی یہ ان سب سے بڑی دعا ہے دوستو، وہ ہے اچھے دوست ہونا۔ اچھے دوست ہونا، یقین کرو جس کے اچھے دوست نہیں ہیں وہ بندہ بیمار ہے، یا تو اس کو دوست بنانے نہیں آتے یا لوگ اس کے دوست بنتے نہیں ہیں۔ جس کے دوست نہیں بنتے یقیناً کوئی اس میں خامی خرابی ہوتی ہے، اور اگر کسی کے اچھے دوست ہیں تو کوئی نہ کوئی اس میں خوبی ہوتی ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو بندہ مایوس ہوتا ہے، بعض دفعہ طبیعت ایسی ویسی ہو، اچھے دوست آ کے گپ شپ کرتے ہیں تو وہ سارے غم بھول جاتے ہیں۔ بیسٹ فرینڈز ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اسے اس دعاؤں کی لسٹ میں شامل کر لیا جائے تو یقین کریں گڈ فرینڈز یا بیسٹ فرینڈز سے بہتر دنیا میں کوئی دعا نہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگ میرے سے اتفاق بھی کریں گے۔ بہت ساری اور بھی چیزیں ہوں گی، بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری اور چیزیں دوا ہو سکتی ہیں، مگر یہ جو میں نے کبھی پڑھا تھا اور کسی دوست نے میرے ساتھ شیئر کیا تو میں نے یہ آپ احباب کے ساتھ شیئر کر دی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔